متنازع میچ ریفری تبدیل، پاکستان کے مطالبے پر اینڈی پائیکرافٹ کو پاکستان کے میچز سے ہٹا دیا گیا۔ پاکستان آج یو اے ای کے خلاف میدان میں اترے گا۔ اینڈی پائیکرافٹ کی جگہ ریچی ریچرڈسن میچ ریفری ہوں گے۔ پی سی بی کی ٹیم انتظامیہ کو میچ کی مکمل تیاری کی ہدایت۔ پاکستان نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر اینڈی پائیکرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ گزشتہ روز پری میچ نیوز کانفرنس بھی منسوخ کر دی گئی تھی۔ ادھر ایشین کرکٹ کونسل کی میچ ریفری کے خلاف تحقیقات مکمل۔ ذرائع کے مطابق اینڈی پائیکرافٹ نے جان بوجھ کر ہاتھ ملانے سے روکا۔ ٹاس کے وقت سلمان علی آغا کو مائک بند کر کے بات سننے کا کہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے 3 ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف پہلے مرحلے میں سعودی عرب جائیں گے۔ دورہ سعودی عرب کے بعد وزیر اعظم برطانیہ کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ 22 ستمبر کو نیو یارک میں فلسطین سے متعلق سربراہ کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ امریکی صدر کی برطانیہ آمد، آج شاہ چارلز اور برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر کے دورے کے دوران اہم معاہدوں پر بھی دستخط ہوں گے۔ ایٹمی توانائی اور آئی ٹی کمپنیز کے درمیان بھی معاہدہ طے پا گئے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس، قطر پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا گیا۔ یو این ہائی کمشنر کا کہنا ہے اسرائیلی حملہ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ قطر کا حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو جواب دہ بنانے کا مطالبہ۔ غزہ میں فضائی حملوں اور زمینی کارروائی میں مزید 110 فلسطینی شہید، بمباری سے مزید 17 بلند و بالا عمارتیں تباہ کر دی گئیں۔ غزہ میں بھوک اور غذائی قلت سے بھی مزید 3 افراد دم توڑ گئے۔ مغربی کنارے میں بھی چھاپے، 40 فلسطینی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیے گئے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کا اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ یورپی کمیشن اسرائیل کے خلاف آج ممکنہ اقدامات پر غور کرے گا۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں دہشت گردوں کا پولیس اور لیویز تھانوں پر حملہ، ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق بلوچستان کانسٹیبلری کا ایک اہلکار شہید، 2 زخمی اور 1 لاپتہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری۔ پنجاب کے سیلابی ریلوں سے دریائے سندھ میں شدید طوفانی، گڈو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ، کچے کے متعدد علاقے زیر آب، لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں بھی سیلاب سے کچے میں زمینداری بند ٹوٹ گیا۔ پنجاب کے شہر جلال پور کیروالا، بہاول پور، علی پور، احمد پور شرکیہ، بہاول نگر، عارف والا اور قصور میں بھی تباہی کی داستانیں، متاثرین ٹوٹے گھروں اور بیمار بچوں کے ساتھ امداد کے منتظر۔ پاکستان اور چین کے درمیان اہم معاہدے، صدر مملکت کی شنگھائی میں سی پی سی سیکرٹری چین جیننگ سے ملاقات، ٹیکنالوجی، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور دیگر شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ صدر زرداری نے خصوصی اقتصادی زونز اور گوادر فری زون میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 68 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، سہونی فورسز کی فائرنگ سے امداد کے متلاشی 13 افراد نے دم توڑا۔ غزہ میں غذائی قلت سے 3 افراد دم توڑ گئے۔ غزہ شہر کے وسط میں اسرائیلی فورسز ٹینکوں کے ساتھ داخل، ہزاروں فلسطینی شہر چھوڑنے پر مجبور، 1 لاکھ سے زائد افراد وسطی غزہ چھوڑ چکے۔ حماس کی اسرائیل کو وارننگ، کہا زمینی آپریشن غزہ کے شہریوں کے ساتھ اسرائیلی قیدیوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال رہا ہے۔ جانی نقصان کے ذمہ دار وزیر اعظم نیتن یاہو خود ہوں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ اور حامیوں کا مظاہرہ، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے جنگ بندی معاہدہ کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے کہا کہ اگر قیدیوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار نیتن یاہو ہوں گے۔
غزہ میں جاری جنگ اخلاقی، سیاسی اور قانونی طور پر ناقابل برداشت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی پریس کانفرنس کہا، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہولناک ہے۔ ہم غزہ شہر کے منظم تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل کے بغیر مشرق وسطی میں امن ممکن نہیں۔ اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری کا ریاض کا دورہ، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے علی لاریجانی کا استقبال کیا۔ محمد بن سلمان اور علی لاریجانی کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ لاریجانی کا سعودی عرب کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان مشاورت کا تسلسل ہے۔ دوحہ میں سعودی ولی عہد کے ایرانی صدر سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین کے لیے پہلا امریکی اسلحہ امدادی پیکج منظور کر لیا۔ امدادی پیکج کی مالی معاونت نیٹو اتحادی ممالک کریں گے۔ یہ امداد ایک نئے نظام کے تحت دی جائے گی جس میں یوکرین کی ترجیحی فہرست کے مطابق امریکہ کے ذخائر سے ہتھیار فراہم کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر $500 ملین کا اسلحہ فراہم کیا جائے گا۔ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو مسلح جدوجہد کے لیے تیار ہے۔ صدر وینزویلا نے امریکی فوجی سرگرمیوں کو یک طرفہ جارحیت قرار دے کر شدید مذمت کی ہے۔ کہا کہ امریکہ وینزویلا پر عدالتی، سیاسی، سفارتی اور عسکری حملے کر رہا ہے۔ دونوں ممالک میں روابط تقریباً ختم ہو چکے۔ 25 لاکھ فوجیوں اور رضاکاروں کو متحرک کر دیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں دہشت گردوں کا پولیس اور لیویز تھانوں پر حملہ۔ لیویز ذرائع کے مطابق بلوچستان کانسٹیبلری کا ایک اہلکار شہید۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے حملے کی تصدیق۔ کہا، فائرنگ سے متعدد اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے نیٹو اور یورپی یونین کے ممالک کا روسی تیل خریدنا اہم مسئلہ ہے۔ نیٹو اور یورپی یونین روس سے تیل خرید رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرنا بند کر دیں تو میں روس پر پابندیاں لگا سکتا ہوں۔ غزہ میں اسرائیل کی زمینی کارروائی بارے زیادہ نہیں جانتا۔ ہمارے پاس معاہدہ کرنے کا ہنر ہے۔ ہم نے 7 جنگیں رکوائیں۔ امریکہ اور چین میں ٹک ٹاک پر معاہدہ طے پا گیا۔ ٹک ٹاک کے خریدار کا اعلان جلد کریں گے۔ ہمارے پاس ایسی کمپنیز ہیں جو ٹک ٹاک خریدنا چاہتی ہیں۔ یمنی حوثیوں کا اسرائیل پر میزائل حملہ۔ یروشلم سمیت کئی علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ ہزاروں اسرائیلی پناہ گاہوں کی طرف بھاگ نکلے۔ میزائل حملے کے بعد بین گوریون ایئرپورٹ کی پروازیں معطل۔ اسرائیلی فضائیہ نے الحدیدہ میں حوثی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔